محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ ایزی انگلش گرامر کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں آپ کو جو ایکرونیم میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، ہم پاؤز کے بارے میں پڑھیں گے، انگریزی گرامر کے جو 4 اہم حصے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے میرے پہلے لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اس میں میں نے پاؤز کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور اس میں گرامر کا جو ڈیفینیشن ہے، 1-2 ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انگلش گرامر کو کہاں سے شروع کرنا ہے، تو آپ اس لیکچر کو ضرور دیکھ لیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس پاؤز کے بارے میں۔ ایلیمنٹس آف انگلش گرامر، انگلش گرامر کے حصے یا عناصر۔ دوستو، انگلش گرامر کے 4 حصے ہیں، اور ان چاروں حصوں کو میں نے انتہائی اچھے طریقے سے آپ کو بیان کیے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ایلیمنٹ جو ہے وہ پی سے شروع ہوتا ہے، دوسرا ایلیمنٹ او سے شروع ہوتا ہے، تیسرا ایلیمنٹ ایس سے، اور آخری ایلیمنٹ جو ہے وہ ای سے شروع ہوتا ہے۔ اس پی کا کیا مطلب ہے؟ پی کا مطلب ہے پروسڈی۔ اس او کا کیا مطلب ہے؟ او کا مطلب ہے ارتھوگرافی۔ اس کا مطلب ہے سینٹاکس۔ اس ای کا مطلب ہے ایٹیمالوجی۔ تو اب میں اس پر آپ کو مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں پروسڈی سے۔ تو پروسڈی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا پیٹرن آف اسٹریس اینڈ انٹونیشن، یعنی اس میں ہم اسٹریس اور انٹونیشن پڑھیں گے۔ پروسڈی کا جو لنگوسٹک ڈیفینیشن ہے، ایک اس کا ڈیفینیشن تو یہی بھی ہے کہ اس میں ہم پوئٹری کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ پوئٹری میں جو ردم ہوتا ہے، جو زور دینا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جو گرامر میں اس کا انوالومنٹ ہے تو اس طرح ہے تو کہ اس میں ہم سٹریس پڑھتے ہیں اور انٹونیشن پڑھتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریس کا کیا مطلب ہے۔ ہر جملے میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظوں کے حصے ہوتے ہیں، اس پر بھی میں نے لیکچر بنایا ہے۔ اس حصوں میں بعض حصوں پر ہم زور دیتے ہیں، بعض حصوں پر ہم زور نہیں دیتے، جو حصے اہم ہوتے ہیں اس پر ہم زور دیتے ہیں۔ اس طرح جملے جب ہم بولتے ہیں تو جملے کے کچھ الفاظوں پر ہم زور دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیٹرن آف سٹریس۔ اسی طرح انٹونیشن کیا چیز ہے؟ جب ایک سپیکر بولتا ہے، سپیکنگ کرتا ہے، تو وہ اپنے سپیکنگ کے دوران کچھ جملوں پر زور دیتے ہیں، کچھ جملوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور کچھ جملے جو ہے وہ مدم مدم بولتے ہیں۔ اس طرح کے عمل کو ہم انٹونیشن کہتے ہیں کہ سپیکر اپنے آواز میں، اپنے پچ میں کبھی اونچائی لے کے آتا ہے تو کبھی اس میں واپس اس کو اپنا آواز کو ڈاؤن کر لیتا ہے۔ اس عمل کو ہم انٹونیشن کہتے ہیں۔ تو پروسڈی میں ہم 2 چیزیں پڑھتے ہیں جو لنگوسٹک کے حوالے سے ہے، جو گرامر کے حوالے سے ہے۔ ایک ہم لفظ کے سٹریس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جملے کے سٹریس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جملے کے بعض الفاظوں پر ہم سٹریس دیتے ہیں۔ تو گویا کہ پروسڈی کا تعلق جملے کے ساتھ بھی ہے اور لفظ کے ساتھ بھی ہے۔ اور ایک ہم اس میں انٹونیشن پڑھتے ہیں کہ سپیکر جب سپیکنگ کرتا ہے تو وہ بعض جملوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور بعض جملوں پر کم زور، اپنے آواز میں اتار چڑھاؤ، فلکچویشن پیدا کرتا ہے۔ اپنے پچ جو ہے، اپنا آواز کا جو بلندی ہے وہ کبھی اونچا کرتا ہے اور کبھی بلندی میں کمی کر جاتا ہے۔ تو یہ ہم پروسڈی میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پروسڈی کا تعلق جملے کے ساتھ بھی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا تعلق جملے کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق لفظ کے ساتھ بھی ہے۔ اب میں آتا ہوں ارتھوگرافی کی طرف۔ ارتھوگرافی کو آپ دیکھ لیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں the study of letters and the mood of combining them into words۔ اس میں ہم نمبر 1 چیز جو پڑھتے ہیں ارتھوگرافی میں، تو ہم حروف پڑھتے ہیں۔ حروف انگریزی گرامر میں 26 حروف ہے، 5 اس میں واول ہے، 21 اس میں کانسوننٹ ہے۔ تو یہ حروف ہم جانتے ہیں، اس کے آوازیں ہم بھی سیکھتے ہیں، اور اسی طرح پھر یہ حروف جب ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہجوں میں ملتے ہیں، صحیح سپیلنگ میں ملتے ہیں، تو یہ جو لفظ بناتے ہیں تو یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ارتھوگرافی اصل میں لفظ کے متعلق جو علم ہے وہ ارتھوگرافی میں موجود ہے۔ ارتھوگرافی میں
جو نحو کا صحیح جو صرف کا جو صحیح برانچ ہے انگلش گرامر میں تو آرتھوگرافی ہے. اسی طرح ایٹیمالوجی پر ہم آتے ہیں. ایٹیمالوجی کو دیکھ لیں. سوری. ایٹیمالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایٹیمالوجی میں انگریزی میں مختلف قسم کے کلاسز آف ورڈز آئے ہیں. بعضی ورڈز جو ہے وہ پیورلی انگریزی کے ہیں لیکن بعضی ورڈز دوسرے زبانوں سے لیے گئے ہیں. تو یہ کلاسز آف ورڈز کا ہم ایک اوریجن پڑھتے ہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے, اس لفظ کا یا اس کلاس آف لفظ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, کلاس آف ورڈز کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, اور اسی طرح اس میں کیا کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اس کی آئندہ حیثیت کیا ہے, آج یہ کس صورت میں ہے اور کیا معنی دیتا ہے, اور جب یہ لفظ شروع ہوا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا اور یہ کس زبان کا لفظ تھا اور کس حالت میں یہ پڑھا جاتا تھا. تو انگریزی گرامر میں ایٹیمالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الفاظوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں, الفاظوں میں تبدیلی پڑھتے ہیں, الفاظوں کی موجودہ حالت پڑھتے ہیں اور اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ حالت ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ایٹیمالوجی کا علم ہے. ایٹیمالوجی کا علم ہم گرامر میں اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے, بہت کم استعمال کرتے ہیں, لیکن استعمال ہم کر سکتے ہیں. یہ گرامر کے جو اصول ہم پڑھیں گے تو ہم ایٹیمالوجی کم استعمال کریں گے. ہم زیادہ تر آرتھوگرافی اور پروسڈی اور سینٹیکس پر بحث کریں گے. اب میں آتا ہوں سینٹیکس کی ڈیفینیشن کی طرف. تو دیکھ لیں سینٹیکس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کنیکشن اینڈ ارینجمنٹ آف ورڈز انٹو سینٹینسز. اس میں جو لفظ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس سے جو جملہ بنتا ہے, یہ عمل اور یہ علم جو ہم سیکھتے ہیں انگریزی گرامر میں تو اس کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں. تو یہ چار جو ایلیمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. پروسڈی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سٹریس اور انٹونیشن پڑھتے ہیں. آرتھوگرافی میں ہم لیٹرز اور لیٹر سے جو لفظ بنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. ایٹیمالوجی میں ہم ہسٹری آف لفظ آف ورڈز وہ پڑھتے ہیں اور جس لفظ میں جو تبدیلی ابھی تک آئی ہے وہ پڑھتے ہیں. سینٹیکس میں ہم جملے بننے کا عمل پڑھتے ہیں. تو یہ چار ایلیمنٹ انگلش کے ہوئے. اس میں ہم انگریزی گرامر جو شروع کریں گے تو ہم پہلے آرتھوگرافی سے شروع کریں گے اور بعد میں ہم سینٹیکس پر آ جائیں گے. تو آج کے لیکچر میں بس یہی کافی ہے. میں آئندہ لیکچر کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن آپ نے اگر میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میرے اگلے لیکچر تک میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.